السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِظُلْمٍ، سو ظلم کے سبب، من الذین، ان لوگوں کے جو، ہادو، جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، علیہم، ان پر، طیبات، پاک چیزیں، احلت، حلال تھیں، لہم، ان کے لیے، وبصدہم، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرا، بہت۔ تو جو لوگ یہودی بن گئے، ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، فَبِظُلْمٍ تنوین تعظیم کے لیے ہے، اور جار مجرور پہلے آنے کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی، اس لیے ترجمہ ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ یہود کی سرکشی اور شرارتیں ذکر کرنے کے بعد اب ان پر سختی کا ذکر ہے۔ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، پاکیزہ چیزوں کی یہ حرمت کچھ تو ان کی سرکشی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کیونکہ وہ گناہ پر بہت دلیر تھے، تاکہ ان کی سرکشی کچھ ٹوٹے، یہ شرعی حرمت تھی، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 147 میں ہے۔ اور کچھ چیزیں انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو حلال و حرام کا اختیار دے کر ان کی حرام قرار دینے کی وجہ سے حرام کر لیا، گویا یہ اللہ کی تقدیر میں ان کے بڑے ظلم، شرک، یعنی احبار و رہبان کو رب بنانے کی سزا کے طور پر حرام ہوئی۔ جیسا کہ ہم مسلمانوں میں سے بھی بعض نے اپنے اماموں کے کہنے پر کئی حلال چیزیں حرام اور کئی حرام چیزیں حلال قرار دے رکھی ہیں۔ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور نفیس مطلب بیان کیا ہے کہ یہاں طیبات سے مراد ان انعامات کا موقوف کر دینا ہے جو بادشاہی اور نبوت و نصرت کی شکل میں حاصل تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ فتح الرحمان میں لکھا ہے کہ حقیقت میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا لینا سود کا، وَقَدْ نُهُوا، حالانکہ وہ روک دیے گئے تھے، عنہ، اس سے، وَأَكْلِهِمْ، اور ان کا کھانا، أَمْوَالَ النَّاسِ، لوگوں کے مال، بالباطل، ناحق، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے اموال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اس وقت جو تورات موجود ہے، سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ کتاب خروج باب 22 اور فقرہ 25 تا 26۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یعنی رشوت، جوے، دھوکے اور دوسرے ناجائز ذرائع سے لوگوں کے اموال کھانا۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، مخلوق پر ظلم اور حق سے اعراض۔ پہلے گزر جانے والی آیت میں وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے مخلوق پر ظلم کی طرف اشارہ ہے، باقی کا تعلق اعراض عن الحق سے ہے۔ لیکن الراسخون، لیکن پختہ، فی العلم، علم میں، منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون، وہ مانتے ہیں، بما، جو، انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور قائم رکھنے والے نماز کو، والمؤتون الزکاۃ، اور ادا کرنے والے زکوٰۃ کو، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر،
اولئک یہی لوگ سنؤتیہم ہم ضرور دیں گے انہیں اجرن عظیما اجر بڑا، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم ان قریب بہت بڑا اجر دیں گے۔ لیکن الراسخون فی العلم، علم میں پختہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے متلاشی ہوں اور اسی سے دلیل اور رہنمائی حاصل کریں، نہ لطیف کے فقیر ہوں نہ تقلید آبا کے، اور المؤمنون سے مراد تورات پر صحیح ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی یہ مومن اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ اہل کتاب کے مومنوں کو بشارت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والمقیمین الصلاۃ، اس سے پہلے اور بعد والی تمام صفات مرفوع ہیں اور یہ منصوب ہے، اسے منصوب علی المدح یعنی علی الاختصاص کہا جاتا ہے، گویا یہ اخص کا مفعول ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے، اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں۔ انا بے شک ہم نے، اوحینا ہم نے وحی بھیجی، الیکا آپ کی طرف، کما جیسے، اوحینا ہم نے وحی بھیجی، الی نوح نوح کی طرف، والنبیین اور نبیوں میں، من بعدہ اس کے بعد، واوحینا اور ہم نے وحی بھیجی، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، واسماعیل اور اسماعیل، واسحاق اور اسحاق، ویعقوب اور یعقوب، والاسباط اور اولاد یعقوب، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وایوب اور ایوب، ویونس اور یونس، وہارون اور ہارون، وسلیمان اور سلیمان، وآتینا اور ہم نے دی، داؤد علیہ السلام کو، زبورا زبور۔ بلا شبہ ہم نے تیری طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ انا اوحینا الیک، یہ ان کے اس اعتراض اور مطالبے کا اصل جواب ہے کہ آپ تورات کی طرح آسمان سے اکٹھی کتاب نازل کروائیں، یعنی وحی اور دعوت الی الحق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاء سے مختلف نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء اور رسل ہوئے ہیں سب کو الگ الگ معجزات ملے، اور تورات کے علاوہ کسی کو بھی یک بارگی کتاب نہیں دی گئی۔ پھر جب یک بارگی کتاب ان پر نازل نہ کرنے سے ان کی نبوت پر حرف نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے باعث اعتراض کیوں ہے؟ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے انبیاء ہوئے ہیں، مگر اولو العزم اور صاحب شریعت نبی سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، اور نوح علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کی قوم پر عذاب نازل ہوا، اور رد شرک کا آغاز بھی نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، اس لیے سب سے پہلے ان کا نام ذکر کیا ہے۔ وحی کے اصل معنی تو کسی مخفی ذریعے سے کوئی بات سمجھا دینا کے ہیں، اور ایحام افعال بمعنی الہام دیا جاتا ہے۔ وآتینا داود زبورا، یعنی تم زبور کو تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی داؤد علیہ السلام پر تورات کی طرح تختیوں کی شکل میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر قرآن مجید کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ موجودہ زبور میں 150 صورتیں ہیں جن میں دعائیں، نصیحتیں اور تمثیلیں مذکور ہیں، حلت و حرمت کے احکام مذکور نہیں ہیں۔ ورسولاً اور ایسے رسول، قد قصصناہم ہم نے ان کا احوال سنایا، علیکا آپ پر، من قبل اس سے قبل، ورسولاً اور ایسے رسول، لم نقصص کہ نہیں ہم نے حال بیان کیا، علیکا آپ کو ان کا، وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما کلام کرنا۔
اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم اس سے پہلے آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، جن رسولوں کے اسماء گرامی اور واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد 24 یا 25 ہے۔ آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، یسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفل، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اور محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، جن انبیاء اور رسل کے نام قرآن میں ذکر نہیں ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو بہت مشہور ہے کہ 1,24,000 اور ایک حدیث میں 8,000 بتائی گئی ہے، مگر ان حدیث میں کلام ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں ہے۔ پھر اگر موسیٰ علیہ السلام کے اس شرف سے دوسرے انبیاء پر تان نہیں آ سکتا تو تورات کا یک بارگی نزول دوسرے انبیاء کے لیے موجب تان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا بھی ثابت ہوا ہے۔ جو لوگ یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان آیات و حدیث کا کیا جواب دیں گے جن میں صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر ہے۔ اللہ کے ان بندوں نے اللہ تعالیٰ کو انسان سے بھی عاجز یعنی گونگا بنا دیا ہے اور اپنے خیال میں اسے اللہ تعالیٰ کی خوبی سمجھ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی لوگوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ قرآن یا حدیث میں کہیں دکھاؤ کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، مگر نہ اس وقت ان کے مخالف یہ دکھا سکے نہ اب کوئی دکھا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔